ایسا آدمی بننا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ تجھے یاد کریں، لوگ تیرے لیے ترسیں کہ ایسا آدمی ہمارے سامنے تھا، آج وہ موجود نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کرنے والا، بڑا اچھا مشورہ دینے والا، بڑی ماں باپ کی خدمت کرنے والا، وہ جنوری 1 کو یا ڈسمبر 31 کی نائٹ کو راتوں میں جاگنا، گلیوں میں موٹر سائیکل چلانا، لوگوں کی نیند کو حرام کرنا، پٹاخے پھوڑنا، جامن بنا کر کے 12 بجے بانٹنا، گریٹنگ کارڈز دینا، میسیجز کرنا، یہ سب کام ناجائز ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ختم ہونے کو ہے اور انگریزی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ چاہے سال انگریزی ہو یا اسلامی ہو، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہیں، اور ان مہینوں کو، ہفتوں کو، دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بنایا ہے جبکہ آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ تو زمین و آسمان کو بناتے وقت ہی اللہ پاک نے چاند سورج کا نظام مقرر فرمایا ہے کہ سورج کو کس وقت نکلنا ہے، چاند کو کس وقت نکلنا ہے، کس رفتار سے دونوں کو چلنا ہے،
اور کس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت ہی مقرر فرما دیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، غروب کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح سے سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے سورج اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، آگے مجھے طلوع ہونا ہے، نکلنا ہے، یا واپس مشرق کی طرف چلے جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، سورج آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے اور سورج طلوع ہوتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا، اللہ پاک سورج سے فرمائے گا آج تجھے طلوع نہیں ہونا، تو غروب ہو چکا، اب واپس چلا جا، واپس مشرق کی طرف تجھے نکلنا ہے، کہیں طلوع نہیں ہونا ہے۔ وہ واپس آئے گا تو ساری دنیا کا نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، تو چاند کا نظام، سورج کا، ستاروں کا اور ان کی گردش کا پورا نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی 2-4 دنوں میں انگریزی سال کا اختتام ہونے والا ہے اور نئے سال کا، نئے انگریزی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ماہ محرم سے متعلق کچھ فضائل ہیں، احکامات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انگریزی سال کے فضائل یا اس سے متعلق کوئی چیز حدیث میں وارد نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سال چاہے انگریزی ہو، سال چاہے اسلامی ہو، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آدمی کو اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک نے ایک سال عطا فرمایا، اب یہ مکمل ہو رہا ہے اور اگلا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس گزشتہ سال میں بلکہ گزری ہوئی پوری زندگی میں نے اب تک کتنے ایسے اعمال کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، میرے ماں باپ راضی ہو گئے، میرے بھائی بہن، ملنے والے رشتہ دار، دوست و احباب، پڑوسی، مجھ سے یہ لوگ کس قدر خوش ہیں اور میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے، پڑوسی مجھ سے ناراض ہو گئے، بھائی بہن مجھ سے دور ہو گئے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان سب نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔
اپنے اعمال کا جائزہ لے، حساب لیتا رہے کہ میری 1 سال کی زندگی گزری ہے، اس میں نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہر انسان کے پاس، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، 2 نعمتیں انسان کو ایسی ملتی ہیں کہ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کو خسارے میں گزار دیتے ہیں، ان نعمتوں سے حقیقی فائدہ حاصل نہیں کرتے اور خسارے میں، نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اس کی صحت ہے، کہ انسان کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، طاقت و قوت ابھی موجود ہے، ابھی وہ زندہ ہے، ابھی اس پر موت نہیں آئی ہے۔ یہ جو صحت والی زندگی ہے، تندرستی والے ایام اور وہ زمانہ ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کو بیکار ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ صحت کے اوقات میں، صحت کے ایام میں نیک اعمال کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق رکھنے والی عبادات، اللہ کے حقوق اور اسی طرح بندوں کے حقوق کے لیے خوب سے خوب اس میں محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی صحت ہے، اب پتہ نہیں اس کے بعد بیمار پڑ جاؤں، ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ میں جو کام کرنا چاہوں وہ نہ کر سکوں۔ ماں باپ کی خدمت ابھی کر سکتا ہوں، صحت ہے، تندرستی ہے، ایسا زمانہ مجھ پر نہ آ جائے کہ میں خود خدمت کا محتاج ہو جاؤں، میں خود، میرا جسم خود پیرالائز ہو جائے، میں خود کوئی کام نہ کر سکوں، پیشاب پاخانے کا میں محتاج ہو جاؤں، ایک لقمہ اٹھا کر کے نہ کھا پاؤں، ایسا زمانہ آ سکتا ہے۔ تو ابھی جو انسان کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت اور توانائی ہے، اس کو بیکار جانے نہیں دینا چاہیے، کسی نہ کسی جائز کام کے اندر اس کو لگانا چاہیے، چاہے دنیا کا جائز فائدہ حاصل کیا جائے یا پھر آخرت کا فائدہ حاصل کیا جائے، بیکار اپنی صحت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بہت کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے سیکھا ہے۔ عمر میں چھوٹے تھے، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جایا کرتے تھے، بہت کچھ سیکھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جاتے جاتے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ قبر کو دیکھ کر کے سفر کو روک دیا،
سواری سے نیچے اترے اور سائڈ میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز۔ اس کے بعد آ کر سواری پر بیٹھ گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی تو کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی نفل نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، سفر جاری ہے، آپ خود رکے، آپ کی وجہ سے اتنے سارے لوگ رکے، اور یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے، کیا یہ کوئی خاص جگہ ہے، مقدس جگہ ہے؟ کوئی خاص بات ہو تو ہمیں بھی بتائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ فرمایا کہ میں جب اس راستے سے گزر رہا تھا، اس قبر والے پر میری نظر پڑی، اس قبر پر میری نظر پڑی، میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان مر گیا، ایک مرتبہ بھی اب وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اور میں دنیا میں جا کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے آؤں، توبہ اور استغفار کر کے آؤں، اللہ کے سامنے روؤں دھوؤں، معافی مانگوں، پوری زندگی کے سلسلے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ مرنے والا، قبر والا یہ قبر کے اندر سوچتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ آیت ہے کہ آدمی مر جانے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا، لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، قبر کیا ہے دیکھ لیا، جبرائیل کون ہے دیکھ لیا، عزازیل کیا ہے ہم نے دیکھ لیا، ملک الموت سے ہماری ملاقات ہو گئی، موت کا پکا یقین ہمیں آ گیا، مرنے کے بعد والی زندگی عالم برزخ کو ہم نے دیکھ لیا، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا۔ پہلے تو ہم نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، تجھے ہم نے بڑا ناراض کیا ہے، لوگوں کو بھی ناراض کیا ہے، ماں باپ کو بھی ستایا ہے، سود کا کاروبار کیا، شراب پیا، زنا کیا، ساری نافرمانیاں ہم نے کر رکھی ہے، اے اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، عالم آخرت کو، عالم برزخ کو، اے اللہ ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، نیک اعمال ہم کر کے آئیں گے، اے اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے۔ لیکن آدمی جب مر جاتا ہے اس کو واپس دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، بس ایک ہی مختصر سی زندگی ہے، ایک ہی مختصر سی زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، چاہے اچھا کرو برا کرو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ پاک نے اچھا کرنے کا بھی راستہ بتا دیا، برائی کا راستہ بھی بتا دیا، اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے گا یا برے راستے پر چل کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں نے جب اس قبر کو دیکھا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، میں نماز پڑھوں گا اور اللہ سے معافی مانگوں گا، اپنی پوری زندگی کا توبہ کروں گا، لیکن اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیا اتنی جو لمبی زندگی ملی ہے، 60-70 سال کی زندگی، روزانہ کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 29-30 دن اور سال بھر کے 360 دن 65 دن، اور اس طرح 60-70 سال کی جو زندگی ملی ہے، اس میں تم چاہتے تو کتنی نمازیں پڑھا کر سکتے تھے، کتنی اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، کس قدر اچھے کام تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس میں اپنا وقت ضائع کیا، بیکار کے کاموں میں، ان کی غیبتوں میں، ان کی برائیوں میں اور حرام کاریوں میں تم نے وقت کو ضائع کیا۔ اب وہ مہلت ختم ہو گئی، وہ وقت تمہارا پورا ہو چکا اور موت نے آ کر تم کو جھپٹ لیا۔ ایک لمحے کا وقت نہیں دیا جاتا جب موت کا وقت آ جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کو اپنے وقت پر چلے جانا ہے۔ تو مرنے کے بعد واپس دنیا میں آنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اس قبر کو دیکھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، تو مجھے اپنی زندگی کی قیمت معلوم ہوئی، تو میں فوراً نیچے اترا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ابھی زندہ ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں۔ ابھی جاتے جاتے میری موت ہو جائے تو کیا ہوگا، جاتے جاتے ملک الموت سے میری ملاقات ہو جائے، گزشتہ زندگی کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، گزری ہوئی زندگی کا میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو انسان کی زندگی، انسان کو جو صحت حاصل ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ انسان کے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کو صحیح طریقے سے بندہ استعمال نہیں کرتا اور نقصان میں چلا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ اس کی صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسری چیز اس کے پاس موجود قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، فرامین ہیں، ان کو زبانی یاد رکھنے والے، قرآن کریم کے حافظ آپ جانتے ہیں، 30 پارے، 6000 سے زائد آیتیں، ان کو زبانی یاد رکھتا ہے حافظ قرآن۔ اور جو حافظ حدیث ہوتا ہے، لاکھوں حدیث کو زبانی یاد رکھتا ہے، لاکھوں۔ آج بھی دنیا میں ایسے محدثین زندہ موجود ہیں کہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ بخاری شریف میں 7000 کچھ احادیث ہیں، مسلم شریف میں بھی کئی ہزار حدیثیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، یحییٰ ان کا نام ہے، یحییٰ ابن یحییٰ، ہزاروں حدیث کے وہ حافظ ہیں، فر سنا دیتے ہیں، حدیث کا راوی کون ہے،
کنہوں نے ان سے حدیث کو سنا ہے، اس کے بعد کس نے سنا، کون سی کتاب میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب ان کو یاد ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ قرآن کو زبانی یاد کرنے والے قیامت تک رہیں گے، اور قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہ اس دین کی حفاظت ہوتی رہے گی قیامت تک۔ تو حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اور وہ لکڑی کے قلم سے حدیثوں کو لکھا کرتے تھے کتاب میں۔ استاد سے سنا تو اس کو کتاب میں لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے، انک میں اس قلم کو ڈبایا اور لکھا، لکھتے 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 کیا ہوتا، وہ قلم گھٹ جاتا تھا۔ اب اس کو چھیلنا ہے، شارپ کرنا ہے، اس کا پوائنٹ بنانا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میرا قلم گھس جاتا اور میں اس کو تراشنے لگتا تو اس تراشنے کے درمیان میں تیسرا کلمہ پڑھا کرتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ میں پڑھا کرتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا میں جب تک حدیث لکھتا رہتا ہوں میرا وہ وقت حدیث رسول جو کہ بہت بڑی عبادت ہے اس میں گزر رہا ہے، اب اس کے بعد میں اس قلم کو تراشنے میں لگاتا ہوں، میرا وقت ضائع چلا جائے گا۔ حالانکہ اس پر بھی ثواب ہے، حدیث ہی کے لیے تو قلم چھیل رہا ہے، لیکن میری زبان خالی ہے نا، زبان کا تو یہاں کوئی کام نہیں ہے، دماغ کا بھی زیادہ کام نہیں ہے، بس ہاتھ کا کام ہے، روزانہ کی عادت ہے، فر چھین لوں گا۔ یہ جو 2-4 منٹ کا گیپ ملتا ہے اس کو بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ میرے نام اعمال میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اس قدر وقت کی حفاظت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں ذکر کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، لیکن دل میرا اس ذکر کی طرف توجہ نہیں دیتا، بس زبانی ذکر ہوتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کر، کم از کم تیری زبان اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تیری زبان کم از کم ابھی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تیرا وقت بیکار نہیں جا رہا، ضائع نہیں ہو رہا۔ تو ہماری جو زندگی ہے انتہائی قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہماری زندگی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، ضعیف سند ہے، جس میں دن انسان سے مخاطب کرتا ہے۔ یہ جو ڈے ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو یہ دن ہے، یہ انسان سے کہتا ہے اے انسان، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے لیے بھیجا ہے، کل میں تھا اور آج بھی میں آیا ہوں، یہ جو دن ہے میں آیا ہوں، اس دن میں جو بھی تو اچھا کام کرے گا میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کو کل قیامت میں گواہی دوں، اور اس دن میں تو جو بھی برائی کرے گا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دن میں تو نے جو بھی برائی کی ہے قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دوں۔ اس لیے اے انسان سنبھل کر کے زندگی گزار، دن کو ضائع نہ کر، بیکار وقت کو خرچ نہ کر، قیمتی وقت ہے، اچھے اعمال کر لے، برے اعمال کے قریب بھی مت جا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رات کا وقت آتا ہے، رات بھی اسی طرح انسان کو مخاطب کرتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس رات میں، اس ڈیوریشن میں جو بھی تو اچھا کام کرے گا قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گی، اور جو بھی تو برا کام کرے گا اس کے بارے میں بھی میری ذمہ داری ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی پیش کروں۔ اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی جان لینا ہے۔ آدمی سوچے، حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ بعض علماء نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا فرشتے کے ذریعے ندا آئی کہ اے نوح، آپ نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری ہے، دنیا کی آپ کی زندگی کتنی لمبی تھی، حیات دنیا کو آپ نے کیسا پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 برس تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 برس تک انہوں نے امت کو، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اس سے پہلے وہ 40 سال کا زمانہ ہے، اور 950 سال کے بعد مزید وہ زندہ رہے، تو 1100 برس کی ان کی پوری زندگی ہے۔ اتنی لمبی زندگی گزارنے والے یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے میری زندگی ایسی لگی جیسا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں انٹر ہوا ہوں، دوسرے دروازے سے میں ایگزٹ ہو گیا ہوں۔ مجھے ایسا ہی لگا کہ دنیا کی زندگی بس اتنی مختصر ہے۔ آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی اپنی زندگی کو سوچیں، میں کہاں پیدا ہوا تھا، میرا بچپنا کہاں گزرا، بچپن کے میرے کون کون ساتھی تھے، کس اسکول میں پڑھا کرتا تھا، کہاں میں نے میٹرک پاس کیا ہے، پھر کالج کا زمانہ، بچپن میں ہمارا گھر کیسا تھا، ہم کیا کھایا کرتے تھے، کیا پہنا کرتے تھے، پھر میں بڑا ہوا، شادی ہوئی، اس کو کتنا زمانہ ہو گیا۔ یہ سب آدمی اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچے گا، اس کو ایسا لگے گا ابھی کل ہی تو میں پیدا ہوا تھا، ابھی یہی اسکول ہے جس میں چند دن پہلے پڑھنے جایا کرتا تھا، یہی تو وہ میرا پرانا مکان ہے جس میں میں رہا کرتا تھا، میرے دادا رہا کرتے تھے، میرے والد صاحب رہا کرتے تھے، ابھی کل ہی تو میری والدہ کو میں نے دیکھا ہے اس جگہ۔ اس طرح محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ کتنا لمبا زمانہ گزر چکا، کسی کی زندگی میں 20 سال کا زمانہ گزرا، کسی کی زندگی میں 50 سال کا زمانہ گزرا، اور پتہ ہی نہیں چلا، گزرتا چلا گیا۔ اب کل ہی ایک مقتدی مجھ سے کہنے لگے حضرت سما جمعہ ہے، حضرت سما جمعہ ہے، کتنا جلدی جمعہ آ گیا دیکھو۔ یہ ایسا ہی ہے، وقت جو ہے پتہ نہیں چلتا، کب صبح آئی، کب شام ہو گئی، کب شام ہوئی، پھر کب صبح ہو گئی، کچھ پتہ نہیں رہتا۔ ہوتے ہوتے، رہتے رہتے آدمی کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف کو آدمی چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ انگریزی اعتبار سے سال پورا ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا، اس پوری زندگی میں، اس گزرے ہوئے پورے سال میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ راضی ہوا، کتنے خوش کرنے والے کام میں نے کیے، اور کتنے ناراض کرنے والے کام مجھ سے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا المستریح او المستراح منہ۔ صحابہ سن رہے تھے، صحابہ عربی جاننے والے، ہماری طرح آندھرا والے نہیں، تیلگو والے نہیں، وہ بھی عربی جاننے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت ابو بکر کو سمجھ نہیں آیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح ومل مستراح منہ، حضرت آپ نے جو اس جنازے کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ جنازے میں سوار آدمی مستریح ہے یا پھر مستراح منہ ہے، کیا اس کا مطلب؟ تو یہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مین پوائنٹ یہاں سے یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اس کا معنی اور اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ اس حدیث کا، اس قرآنی آیت کا معنی اور مطلب اپنے بعد والوں کو یعنی تابعین کو بیان فرماتے ہیں، اور تابعین اپنے بعد والوں کو، تبع تابعین کو بیان فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا جو دین کا نالج ہے، قرآن اور حدیث کا نالج ہے، چین وائز ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھایا، حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح انہوں نے ائمہ مجتہدین کو، اولیاء کرام کو، علماء کرام کو سکھایا ہے۔ یہ چین وائز پورا دین چلتا ہوا ہم تک آیا ہے، اور اسی طرح چین وائز قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت کا کوئی مطلب بیان کرے، حدیث کا کوئی مطلب بیان کرے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ چاہے جتنی ڈکشنری دکھا دے، دیکھو بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث میں صاف ہے کہ یہ کام کرو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اس حدیث کا مطلب صحابی نے کیا بیان فرمایا، اس حدیث کا مطلب صحابہ کے شاگردوں نے کیا بیان فرمایا ہے، وہ جو مطلب بیان کریں گے، حدیث کا جو معنی صحابہ یا ان کے شاگرد بیان کریں گے، اسی کو لیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں آپ کو انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بہت سارے ایسے انجینئر اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ مل جائیں گے جو سامنے قرآن رکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن، حدیث رکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن، دیکھو بخاری شریف میں حدیث نمبر فلاں، مسلم شریف میں حدیث نمبر فلاں، اس میں صاف یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، وہ لوگ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں۔ قرآن کا معنی ہو، حدیث کا معنی ہو، جب تک صحابہ کو بیچ میں نہ لائیں، جب تک صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جب تک ان کو بیچ میں نہ لایا جائے، ہم لوگ سیدھے راستے پر نہیں چل پائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کے ذریعے ہی دین ہم تک پہنچا ہے، تو انہی کے ذریعے ہم کو فالو کرتے ہوئے دین پر چلنا ہے۔ بہرحال آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کے فرمایا المستریح او المستراح منہ۔ صحابہ کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ نے پوچھا حضرت مستریح کیا ہے، مستراح منہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاها الی رحمت اللہ۔ یہ جو جنازے میں سوار آدمی ہے یہ مستریح ہے، مطلب کیا؟ یہ اگر نیک آدمی ہے، جنازے میں سوار آدمی
اگر نیک ہے تو یہ دنیا کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے، سب سے یہ راحت پانے والا ہے، چھٹکارا پانے والا ہے۔ اِلیٰ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے جانے والا۔ شرط کیا؟ یہ مومن بندہ ہو، نیک بندہ ہو، جو جنازے میں سوار ہے، ایک دم راحت پانے والا ہے۔ او المستراح منہ، اگر یہ جنازے میں سوار ہونے والا آدمی فاجر ہے، العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس جنازے میں سوار ہونے والا آدمی فاجر ہے، فاسق ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا، سود کھانے والا، بیاس کھانے والا، شراب پینے والا، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، تو پھر اس سے زمانہ جو ہے راحت پالے گا۔ بس مرتبہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ انہیں مر گا بھائی، ایک پنچایت چل گئی، ایک ٹینشن دور ہوگا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ حالانکہ کتنا ہی بڑا ظالم مر جائے، اب مر گیا نا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بولتے ہیں نا لوگ اس طرح، انہیں مر گیا، ٹینشن دور ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس جنازے میں سوار آدمی اللہ کا نافرمان ہے اور فاجر ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، تو پھر اس آدمی سے لوگ راحت پائیں گے۔ والبلاد، علاقے، محلے، خاندان، قبیلے اس آدمی سے راحت پائیں گے، حتیٰ کہ والشجر والدواب، یہ جتنے درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اس سے راحت پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو نافرمان بندے ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، نافرمان لوگوں کی وجہ سے، فاسق اور فاجر لوگوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، تو درخت بھی پریشان ہوتے ہیں ان سے، اور جنگل میں چرنے والے جانور، گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے، خنزیر، یہ بھی ان لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر مر جائے گا، یہ لوگ بھی ان سے راحت پا جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ایک سبق دیا ہے، کیا؟ تو بھی ایک دن مرنے والا ہے، تجھ کو کیسا آدمی بننا ہے؟ ایسا آدمی بننا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ تجھے یاد کریں، لوگ تیرے لیے ترسیں کہ ایسا آدمی ہمارے سامنے تھا، آج وہ موجود نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کرنے والا، بڑا اچھا مشورہ دینے والا، بڑی ماں باپ کی خدمت کرنے والا، بڑا قوم کا وہ محسن تھا، لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، ایسا آدمی آج چلا گیا۔ تو ہمیں ایسا بننا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں بننا چاہیے کہ ہمارے مر جانے سے کچھ لوگوں کو خوشی حاصل ہو جائے کیونکہ ہم نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی انتہائی قیمتی ہے، ایک سال ہماری زندگی میں سے گھٹ گیا ہے اور ہم قبر کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ انگریزی سال پورا ہوا، انگریزی نیا سال آ رہا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط کام نہ کریں۔ وہ جنوری 1 کو یا ڈسمبر 31 کی نائٹ کو راتوں میں جاگنا، گلیوں میں موٹر سائیکل چلانا، لوگوں کی نیند کو حرام کرنا، پٹاخے پھوڑنا، جامن بنا کر کے 12 بجے بانٹنا، گریٹنگ کارڈز دینا، میسیجز کرنا، یہ سب کام ناجائز ہیں۔ یہ اسلامی سال نہیں ہے، اسلامی سال میں بھی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر انگریزی سال میں یہ سب کام کرنے کی کس طرح کی اجازت ہوگی؟ اس لیے ایسے کاموں سے بچیں، غیروں کا یہ طریقہ ہے، ان تمام امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ہمیں ایک اور سال مل رہا ہے، چاہے انگریزی ہی ہو، ایک اور سال ہمیں مل رہا ہے۔ گزری ہوئی زندگی پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔